بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج اسلامی سال کے تیسرے ماہ ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے، اور ماہ ربیع الاول کی آج دوسری جمعہ بھی ہے کہ ربیع اور ربیع الاول، دیکھیں ربیع کے معنی آتے ہیں بہار کے، موسم بہار کے معنی آتے ہیں ربیع کے، اور ربیع الاول پہلی بہار، یعنی آج سے 1499 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ایک بہار آئی تھی، اور اس بہار کے اندر ایک پھول کھلا تھا جس پھول کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ دنیا میں آنے کا جو شروع ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے. اس دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم ہیں، اور اس دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. معلوم ہوا کہ ہر انسان کے لیے کسی نہ کسی رہنما کی، رہبر کی، راستہ بتانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم عام انسانوں کو بھی چاہیے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے اس کی قدر کریں، تاکہ ہماری نجات آسان ہو سکے، اور پھر قیامت کے دن جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں. اسی سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. پوری دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، اور کم زیادہ کی بھی روایات ہیں، یہ اتنے پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجے تاکہ اللہ کے بندوں کو سیدھا راستہ بتا سکیں. اور یہ 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے صرف 24 یا 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں. صرف 24 یا 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں ہیں، باقی اور پیغمبروں کے نام احادیث مبارکہ اور تفسیروں کے اندر موجود ہیں. لیکن بہرحال سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے منتخب اور اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے پیغمبر اللہ کی طرف سے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم کی زیادتی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے. آج بھی وہ آسمانوں میں اللہ کے فضل سے زندہ ہیں. قیامت سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے، اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا. اور وہ گنبد خضرا جو ہم دیکھتے ہیں، جس کے بازو ایک مینار ہے، اسی گنبد خضرا کے اندر، اس کمرے کے اندر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے اصل، وہ اس میں 3 شخصیات آرام کر رہی ہیں. حضرت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے بازو میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد پھر حضرت عمر ہیں،
اور ایک جگہ خالی ہے وہاں پر، اور اس خالی جگہ پر جو دفن ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد پوری دنیا کے اندر 571 سال اور بعض روایات کے مطابق 570 سال پوری دنیا کے اندر کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کفر، شرک، بت پرستی، چوری، ڈکیتی، زناکاری، شراب خوری، لوٹ مار، ہر قسم کی برائی پوری دنیا کے اندر عروج پر تھی۔ سارے کے سارے لوگ پریشان تھے اور سب لوگوں کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہمارے آنسو پوچھنے والا آئے، کوئی نہ کوئی ہمارا حق دلانے والا آئے، کوئی نہ کوئی ہمیں سیدھا راستہ بتانے والا آئے۔ لیکن بظاہر پوری دنیا کے اندر مایوسی نظر آتی تھی، چو طرف تاریکی ہی تاریکی، برائیاں ہی برائیاں، لوٹ مار، ہر قسم کی برائیاں عام تھی۔ ہر کسی کو انتظار تھا لیکن بظاہر مایوسی تھی۔ بیواؤں کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے اور ہمارا حق ہمیں دلائے۔ یتیموں کا انتظار تھا کہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا آئے۔ مظلوموں کا انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں بدلہ دلانے والا آئے، اور حتیٰ کہ زمین کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم پر ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا آئے۔ چاند و سورج کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ہم سے، ہماری روشنی سے استفادہ کرنے والا مومن و مسلمان ہو۔ فرشتوں کو انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا آئے جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتلائے کہ لوگ سیدھے راستے کو، صراط مستقیم کو اپنائیں، تاکہ ہم ان کی نیکیاں اور ان کے خیر کے کام ہم لکھ سکیں۔ لیکن بظاہر مایوسی نظر آتی تھی محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن وہ صبح بھی ضرور روشن ہونے والی تھی جس کی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے قوموں کو دی تھی کہ آخر زمانے کے بعد ہمارے بعد ایک پیغمبر دنیا کے اندر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ آسمانی کتابیں، دو کتابوں کے ماننے والے لوگ اس وقت موجود تھے، ایک توریت اور دوسرے انجیل۔ توریت کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اور انجیل کو ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ۔ لیکن ان لوگوں نے بھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر ڈالی تھی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ جس بات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، کتابوں میں سے ان باتوں کو نکال دیا، اپنی مرضی کی باتیں ان کتابوں میں شامل کر دی، اور اس وقت تثلیث کے لوگ قائل ہو گئے تھے۔ کسے کہا جاتا ہے تثلیث؟ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر تین خداؤں کو ماننے والے ہو گئے تھے۔ آج بھی عیسائی لوگ انجیل کو ماننے والے لوگ تین خداؤں کو مانتے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کو معلوم ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور عام انسانوں کو یہ بات معلوم ہے، سمجھتے بھی ہیں پوری دنیا کے لوگ کہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے ملاقات سے پیدا ہوتی ہے، اور بی بی مریم جن کی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ان کو چھوا تک نہیں، قرآن میں متعدد مقامات پر ان کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب ڈیلیوری کے ایام، بچہ پیدا ہونے کے ایام قریب آنے لگے تو حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک جنگل میں چلی گئیں
اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی, دعائیں کرنے لگی کہ یہ کیسے دن میرے اوپر آئے, لوگ مجھے کیا کہیں گے, کاش کہ آج کا دن آنے سے پہلے مر چکی ہوتی تو لوگ مجھے بھول بھی چکے ہوتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جا کر بی بی مریم کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا جائے, اور کہا جائے کہ کھجور کے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا کریں, تازی تازی کھجوریں نیچے گریں گی اور انہیں کھجوروں کو کھاتی رہیں اور اس چشمے کا پانی پیتی رہیں, کوئی پریشانی کی بات آپ کے لیے نہیں ہوگی. چنانچہ بی بی مریم کھجور کے ٹہنی کو شاخ کو پکڑ کر ہلایا کرتی, کھجوریں گر جاتی, تر و تازہ کھجوریں کھایا کرتی اور چشمے کا پانی پیا کرتی تھی. ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ جیسے معصوم خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا. اب چاہتی تھی کہ بچے کو لے کر اب شہر میں آئے, لیکن قوم کا ڈر تھا, قوم کیا کہے گی, تانو تشنی کرے گی, برا بھلا کہے گی, ممکن ہے کہ ہاتھ اٹھائے گی. ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام آتا ہے کہ بی بی مریم پریشان مت ہوں, بلکہ آپ اپنے قوم کے لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں. اس زمانے میں خاموش رہنے کا نام روزہ تھا. قرآن میں اس کو بیان کیا ہے, انی نذرت للرحمن صوما, کہ لوگوں میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان لی ہے, اب تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے, اور اگر تم کو کچھ بات کرنا ہے تو میرے اس ننھے مننے سے بات کرو, میرے گود کے بچے سے بات کرو. چند دن کے بچے ہیں, مہینہ 15 دن کے نہیں, چند دن کے بچے ہیں وہ. تمہیں بات کرنا ہو تو میرے بچے سے بات کرو. لوگ بھڑک اٹھے. ایک تو ہے کہ برا کام کیا, بچے کو لے کر آ رہے, پھر کہتی ہے کہ بچے سے بات کرو. کبھی بچہ تھوڑی بات کرتا ہے. ابھی قوم یہ کہی رہی تھی, اللہ تبارک و تعالی معصوم چند دن کے بچے کو بولنے کی قوت اور قوت گویائی عطا فرمائی. ماں کے گود میں, بی بی مریم کے گود میں اس ننھے بچے نے یہ الفاظ کہنا شروع کر دیے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, وآتانی الکتاب, اللہ تبارک و تعالی مجھے کتاب انجیل عطا کی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ کلام اتنا صاف ستھرا بہترین کلام جب ننھے بچے کے زبان سے سنا, قوم کے لوگوں نے تو گرویدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا کا کرشمہ ہے, اور یہ خدا کی بیوی ہے اور خدا کا بیٹا ہے. ایک تو خدا اللہ رب العالمین, دوسرے خدا خدا کی بیوی, اور تیسرے خدا خدا کے بیٹے حضرت عیسیٰ. اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. اس زمانے میں 3 خداؤں کے قائل ہو گئے تو لوگ, جس کو تثلیث کہا جاتا ہے. بہرحال لوگ بظاہر انتظار میں تھے اور بظاہر مایوسی نظر آتی تھی, لیکن وہ صبح بھی ضرور روشن ہونے والی تھی جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. جب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا دنیا کے اندر, تو ایسے خاندان کو منتخب فرمایا جو سب سے زیادہ عزت دار خاندان تھا, اور ایسے ماں اور باپ کا انتخاب فرمایا جو انتہائی پاک و صاف تھے. وہ کبھی ان کے نسل میں زنا کا داغ و دھبا تک اس خاندان کے اوپر نہیں لگا. ایسے خاندان میں پیغمبر پیدا ہوتے ہیں. اور ایسے شہر کا انتخاب کیا گیا جو کہ شہر مقدس ہے, شہر بابرکت ہے, اور پوری دنیا کی ناف ہے. وہ خواجہ عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہیں, ان کے 12 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں.
گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چچا تایا تھے وہ 12 تھے اور حضور کی پھوپھیاں 6 پھوپھیاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب سے چھوٹے غالباً بیٹے خواجہ عبد المطلب کے عبداللہ تھے اور بہت پیشانی سے نور ٹپکتا تھا ان کے. کئی عورتوں نے مکہ مکرمہ کے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم آپ سے نکاح کرتے ہیں. ایک خاتون نے تو یہ خواہش ظاہر کی کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، میں تم کو 100 اونٹ دوں گی. 100 اونٹ معمولی بات نہیں ہے اس زمانے کے اندر بھی، آج تو کروڑوں روپے کی قیمت ہوتی ہے. یہ خواہش کی چونکہ جو نور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حضرت عبداللہ حضور کے والد کے پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا. کئی عورتوں نے خواہش کی لیکن حضرت عبداللہ صاف انکار کیا کرتے تھے اور کوئی عورت کوئی دوشیزہ سامنے آتی تو رخ پھیر کر واپس آ جایا کرتے تھے، لیکن کبھی آگے بڑھ کر کبھی کسی پر نظر نہیں ڈالتے تھے. لیکن حضور کے دادا عبداللہ کے والد خواجہ عبد المطلب نے اپنے اس نور نظر لخت جگر کا نکاح مدینہ منورہ کی ایک عزت دار خاندان کی بیٹی بی بی آمنہ سے نکاح کر کے لا لیا. ابھی ادھر نکاح ہو کر 2 چند مہینے ہی ہوئے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. 2 چند مہینے ہو گئے ہیں کہ حضور کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہی 2 چند مہینوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلے سے اپنے ماں کے پاس آ چکے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ماں کے پیٹ میں آئے تو اس قدر خوشبو مہکتی تھی، اللہ اکبر. حالانکہ ایک بیوہ عورت تھی، وہ مکہ مکرمہ کی عورتیں ان کے پاس خواجہ عبد المطلب کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی. تو خواجہ عبد المطلب کے بیوہ بہو سے بھی یعنی حضور کے اماں جان سے بھی ملاقات ہوا کرتی تھی. تو مکہ مکرمہ کی عورتیں بڑی خوشبو سے متاثر ہوتی تھی اور یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ کے خوشبو کے چرچے ہونے لگے. وہ چرچے یہاں تک کہ حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب تک پہنچ گئے. تو ایک مرتبہ بلکہ عورتوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ نہ جانے عبد المطلب کی بیوہ بہو اتنی اعلیٰ اور عمدہ قسم کی خوشبو عطر کہاں سے لاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا جسم اس کا مہکنے لگ جاتا ہے. یہ خبر حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب کو پہنچی تو عبد المطلب نے ایک مرتبہ اپنے بیوہ بہو کو بلا کر یہ کہا کہ بیٹی سنا ہے کہ آپ بہت عمدہ قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہو، کہاں سے لاتی ہو، کون لا کر آپ کو دیتا ہے؟ تو فوراً بیوہ بہو بی بی آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی بی بی آمنہ کہ ابا جان آپ خوشبو کی بات کہتے ہیں مجھ سے، مجھے کون لا کر دے گا خوشبو؟ میں ایک بیوہ ہوں اور میں کہاں سے جا کر لاؤں گی خوشبو؟ آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں. میری حالت یہ ہے کہ میں چلتی ہوں تو بادل سایہ کرتے ہیں اور میں گزرتی ہوں تو درختوں کی ٹہنیاں مجھے سلام کرتی ہیں، پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور میں تھوکتی بھی ہوں تو میرے تھوک میں خوشبو آنے لگتی ہے. بہرحال خسر خواجہ عبد المطلب کچھ نہیں کہہ سکے، خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے. جانتے ہیں خوشبو کہے کی تھی؟ یہ خوشبو تھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو تھی. یہ کہ حضور کا جسم مبارک بہت خوشبودار تھا،
جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا، ہاتھ ملاتا، تو کئی دنوں تک مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ میں خوشبو آ جایا کرتی تھی. بار بار اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ناک کو لگاتا، سونگھتا، اور ایسی خوشبو کہ جس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہوا کرتا تھا. اتنی خوشبو. جس راستے سے گزرتے صحابہ پہچان لیتے تھے کہ ادھر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. کیسے پہچانتے تھے؟ جس راستے سے گزرتے اس راستے سے خوشبو آیا کرتی تھی. جس بستر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے اس بستر میں تو خوشبو آیا کرتی تھی. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی خوشبو پیدا ہونے سے پہلے بی بی آمنہ محسوس کیا کرتی تھی. بہرحال آج سے 1499 سال پہلے یعنی 29 اگست 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ کے اندر بی بی آمنہ کے پیٹ سے 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق یعنی فجر کی نماز سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں. جو خلاصہ کائنات ہیں اور جس کمرے میں آپ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت ہوئی ہے، پیدا ہوتے ہی سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا. محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمرے انبیاء میں سب سے آخری پیغمبر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری حیثیت تمام پیغمبروں کے اندر ایسی ہے جیسے کہ ایک شاندار ایک محل بنا ہوا ہو. لوگ آتے اس محل کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس محل کے اندر ایک نمایاں جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں مستری کام کرتے ہیں تعمیر کرتے ہوئے، تو پھالک ڈالنے کے لیے لکڑی گھسانے کے لیے سوراخ بنا دیا جاتا ہے اور بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے. وہ سوراخ اگر کہیں باقی رہ جاتا ہے تو کتنا بدنما نظر آتا ہے، وہ ایک بدنما داغ و دھبا نظر آتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری مثال زمرہ انبیاء کے اندر ایسی ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل بنایا ہو اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو. لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھنے کے لیے، اس محل کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. جب لوگوں کی نظر اس ایک خالی اینٹ کی جگہ پر پڑتی ہے تو لوگ یہ تبصرہ کرنے لگتے ہیں کہ کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ بھی مکمل ہو چکی ہوتی تو اور اس محل کی خوبصورتی میں دوبارہ اضافہ ہو جاتا. لوگوں، وہ خالی اینٹ کی جگہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ اس جگہ پر اینٹ لگا دی گئی تو اب پورا محل مکمل ہو گیا. اب اس محل میں کسی اینٹ کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد اب کسی نبی کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے. آپ آخری پیغمبر ہیں. اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی تعلیمات، آپ ہی کا پیغام، آپ ہی کا لایا ہوا قرآن، آپ ہی کی سنتیں اور آپ ہی کی دی ہوئی ہدایت رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے کافی ہیں. اب کوئی نیا نبی دنیا میں نہ آئے گا، نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے. قرآن میں بھی اس کے اندر موجود ہے اس سلسلے کے اندر، اور 50 نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث مبارکہ اس عنوان کے موجود ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آگاہ بھی کیا ہے. کس بات سے آگاہ کیا کہ لوگوں، میرے بعد 30 لوگ دنیا میں جھوٹے آئیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. 30 کذابون یزعمون انہ نبی. لوگوں 30 لوگ دنیا میں آئیں گے، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، ولو بالفرض، اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتے
تو حضرت عمر ہوتے کہ وہ خوبیاں وہ کمالات حضرت عمر کے اندر موجود تھے. جب میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حضرت عمر کے نبی ہونے کا یا کسی اور کے نبی ہونے کا. لیکن حضور کی پیشن گوئی بھی ہے جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سنائی گئی ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو بھی بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو کالج میں پڑھنے والے اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جھوٹے نبیوں کا بڑا پرچار آج کالجوں میں اور یونیورسٹی میں ہو رہا ہے بلکہ کروایا جا رہا ہے ہمیں پریشان کرنے کے لیے. اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان لوگوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور جھوٹے نبی کو اپنا نبی مان رہے ہیں. میں نے آج سے 8-10 سال پہلے تحقیق کی تھی تو 8-10 سال پہلے 13 لوگوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا. ایک نے تو حضور ہی کے زمانے میں کر دیا تھا. مسیلمہ ابن کذاب نے حضور کے زمانے میں کہا تھا کہ میں نبی ہوں. انگریزوں کے زمانے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے پنجاب کے علاقے قادیان سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ابھی اس کا فتنہ دبا ہی نہیں کہ ابھی چند برس 12-13 سال پہلے بہار ضلع دربھنگا کے رہنے والے ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس کا نام شکیل ابن حنیف ہے. وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے لیکن جان کا اتنا اسے ڈر ہے کبھی 24 گھنٹے کسی ایک جگہ پر نہیں گزارتا اور وہ کبھی سامنے نہیں آتا. ارے نبی ہے تو سامنے آنا چاہیے نا. کیا ڈر کیا خوف. اس کے ڈرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جھوٹا ہے کذاب ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کے سے بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے. جب کبھی اسی کی بات اس کی خبر اس کا چرچا ہمارے سامنے آئے اور ہمارے کانوں سے سنیں تو بلا تاخیر کے بلا کچھ سوچے سمجھے کہ یہ کہنا چاہے اپنے زبان سے وہ تو جھوٹا ہے. اس لیے شکیل ابن حنیف کا بڑا پرچار چل رہا ہے اور بڑی اس سلسلے کے اندر لوگ محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم مسلمانوں کی اور ہم مسلمان بچوں اور بچیوں کی اس سے حفاظت فرمائے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ کے اندر پیر کے دن سویرے صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے ہیں. اب اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وقت نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. کرنے کے کام میں آپ کو بتلاتا ہوں. کیا کرنا چاہیے, وہ پیغمبر دنیا میں کیوں آئے تھے آئندہ بتاؤں گا بھائی. بہرحال ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم ہمیں بتانے کے لیے آئے تھے اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے 4 کام کرنے کے لیے. وہ سورہ جمعہ کی آیت میں اس کو بیان بھی کیا گیا, میں کسی موقع پر آگے بتلاؤں گا. تو بہرحال ہمیں کرنا کیا چاہیے 12 ربیع الاول کو. جیسے آج ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے, کل ہفتے کو 11 تاریخ ہے اور پیر کے دن گویا کہ 12 تاریخ پڑ رہی ہے. حسن اتفاق دیکھیے, پیر کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, 12 تاریخ تھی. حسن اتفاق اس سال 1446 ہجری چل رہی ہے 2024. اس مرتبہ بھی پیر کے دن 12 ربیع الاول پڑ رہی ہے. کرنا کیا ہے, ہمیں ہو سکا تو اس دن روزہ رکھیں, اگرچہ کہ فرض واجب نہیں ہے لیکن دوسرے خرافات سے رسم و رواجات سے بچنے کے لیے ہم اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں, اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کریں, صدقات و خیرات کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. خاص طور پر اس دن کسی نہ کسی سیرت مصطفیٰ کی کتاب کو سننے سنانے کی فکر کریں اور اس دن یہ کچھ نہ کچھ عزم ہم کر لیں, کچھ ارادہ کر لیں کہ حضور کی کون سی سنت ایسی ہے جس پر میں آسانی کے ساتھ میں عمل کر سکتا ہوں, اب تک نہیں کیا ہوں, تو آج سے انشاءاللہ میں سنت پر عمل کروں گا. کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کرنے کا ارادہ اور تہیہ کر لیں
اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ حضور نے کتنی بے داغ صاف ستھری زندگی گزاری ہے، تو کتنی داغدار زندگی گزارتا ہے۔ اگر اسی داغدار بدنما داغ و دھبے والی زندگی گزار کر تو دنیا سے جائے گا تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد کو کیا منہ بتائے گا قیامت کے دن؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں اور کوشش کریں کہ میں ایسی زندگی گزاروں جیسے کہ میرے نبی نے گزاری ہے، میں اپنی زندگی کے شب و روز ایسے گزاروں جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کچھ نہ کچھ چیزیں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے ہمارا عمل شریعت و سنت کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور آپ کے پیغام کو لائے ہوئے دین و شریعت کو اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے اور ہمیں پورے اسلامی تشخص کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔